ہارون صاحب, آپ تو اس قسم کے کیسز کرتے ہیں, تو کیا میاں نواز شریف صاحب کو پروٹیکٹیو بیل کی ضرورت ہوگی اور ان کو پہلے سے مل جائے گی تو ان کو جیل جانا نہیں پڑے گا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. پروٹیکٹیو بیل اسی طرح دی جاتی ہے کہ مجھے سنا جائے اور میرے کیس کا فیصلہ یا اپیل کا فیصلہ کیا جائے. اب میاں صاحب کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کے کیس میں انہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی پرمٹ کیا تھا باہر جانے کے لیے, اور ہائی کورٹ نے بھی اجازت دی تھی کہ انہیں باہر جانے دیں. ان کی فزیکلی وہ انفٹ تھے, انہوں نے علاج کے لیے جانا تھا. تو جب انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے, اگر وہ ان ٹائم نہیں آ سکے تو وہ اپنا کوئی ریزن دیں گے کہ کیوں نہیں آ سکے, لیکن ان کا یہ رائٹ ہے کہ ان کی اپیل میرٹ پہ سنی جائے. جب اپیل پینڈنگ ہے اور اس پہ فیصلہ ہونا ہے, سزا پہلے سسپینڈ ہوئی تھی تو انہیں باہر بھیج دیا گیا تھا. اگر سسپینشن میں ہی ان کی ایبسنس میں بھی اپیل کا فیصلہ ہو سکتا تھا. اگر اپیل سن لیتے, چاہے وہ نہیں بھی ہیں, تو وہ سزا برقرار رکھتے. عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا وہ جیل جائیں گے اور پھر پروٹیکٹیو بیل ہوگی یا پہلے پروٹیکٹیو بیل ہوگی؟ پروٹیکٹیو بیل کا مطلب یہ ہے کہ گرفتار ہونے سے پہلے الاؤ کی جائے تاکہ انہیں پراپر کورٹ میں اپیرنس دے دیں اور وہاں پہ آرگومنٹ. تو پھر پروٹیکٹیو بیل ان کو دی جائے گی. آپ کی بھی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے عرفان قادر صاحب کہ ان کو پروٹیکٹیو بیل دی جائے گی؟ چونکہ یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ نہیں جی ان کو شاید حراست میں بھی لیا گیا, پھر ایک دو جو کیئر ٹیکر منسٹرز ہیں انہوں نے بھی ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دے دی, تو پھر اس کے اوپر کیا رائیاں شروع ہو گئیں میاں صاحب کے حوالے سے؟ میاں صاحب کو ڈیفینیٹلی اگر وہ عدالت سے رجوع کریں گے تو پروٹیکٹیو بیل بھی مل جائے گی, اور اگر سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے جبکہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا لا پوری طرح سے بحال ہو جائے گا, تو اس کے تحت پناما کیس میں بھی اگر وہ چیلنج تھرو کرتے ہیں پناما کیس کو, تو اس میں بھی سپریم کورٹ انٹرم ریلیف کے طور پہ کہہ سکتی ہے کہ جب تک کہ پناما کیس کا یا اپیلز کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک وہ ان کو ہم ان کے خلاف کوئی کورسیو ایکشن, کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی, تو وہ انٹرم ریلیف ان کو مل سکتا ہے. اور تیسرا رستہ ان کے پاس یہ ہے کہ اگر وہ لاہور ہائی کورٹ سے جہاں سے ان کو یہ انہوں نے انڈر ٹیکنگ دی تھی میاں شہباز شریف نے, اگر وہاں بھی چلے جائیں اور بتائیں کہ جی اب وہ واپس آ گئے ہیں, اور اس دوران میں بہت سے نئے فیکٹس بھی منظر عام پہ آ چکے ہیں جس میں کچھ پولیٹیکل انجینئرنگ کے اسپیکٹس سامنے آئے ہیں, کچھ اللیگیلٹیز, اور کچھ نئے فیکٹس یہ ہیں کہ انہی فیکٹس پہ مریم بی بی جو ہیں وہ بھی ایکویٹ ہو گئی ہیں, تو وہ لاہور ہائی کورٹ بھی ان کو الاؤ کر سکتی ہے. مگر اتنا وقت ہوگا عرفان قادر صاحب کہ وہ الیکشنز کے اندر حصہ لے سکیں گے؟ اتنا وقت ہوگا یہ قانونی چارہ جوئی کے لیے کہ وہ بالکل لے سکیں گے؟ اچھا, آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ الیکشن میں وہ حصہ لے سکیں گے, کیونکہ اگر وہ یہ فیصلہ بھی کر لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, وہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے وہ لے جاتے ہیں پکڑ کے اور وہ اریسٹ ہو جاتے ہیں, تو اس سے پولیٹیکل مائلیج تو ان کو ملے گا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے, کیونکہ وہ جو تاحیات جو نااہلی تھی وہ تو اب ویسے ہی ختم ہو چکی ہے, وہ تو قانون آ گیا ہے, اس کے تحت وہ 5 سال ہو گئی ہے, تو وہ تو اب حصہ لے سکتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے. اب عابد زبیری صاحب, چونکہ آپ پرنسپل کے پہ بھی کچھ سٹانڈس لے رہے ہیں, تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ حال ہی میں بلکہ جو چیئرمین نادرا ہے اس کی بھی جو چیئر پرسن کی ہے وہ فوج کے حوالے کر دی گئی ہے, حاضر سروس جو ہیں اب وہ ہوں گے چیئر پرسن نادرا. اب سوال یہ ہے کہ وہ پرسن اسپیسیفک ایک طریقے سے ترمیم کی گئی رولز کے اندر تاکہ ان کو پھر لایا جائے, درست تھا کہ نہیں درست تھا؟ چونکہ سپریم کورٹ ماضی میں کہہ چکی ہے کہ جی آپ پہلے بندہ ڈھونڈتے ہیں, پھر اس کے مطابق رولز کو توڑتے مڑوڑتے ہیں اور پھر بندے کو آپ لے آتے ہیں چاہے وہ جو مرضی ہو, تو یہ تو ہم الاؤ نہیں کریں گے. دیکھیے بالکل صحیح ہے, اس پہ ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی کہ پرسن اسپیسیفک لاز جو بنتے ہیں اس کو وہ الٹرا وائرس ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے, یہ ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی. اور میں نے نہیں دیکھی امینڈمنٹ جو ہوئی, اب آپ کہہ رہی ہیں اس میں امینڈمنٹ ہو کے کسی کو لایا گیا ہے کہ امینڈ کیا گیا کسی کو کرنے کے لیے, تو اگر وہ چیلنج ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں کر دیں. لیکن میں ایک چیز جو میرے 2 سینئرز نے کہا اور میں بہت ادب کرتا ہوں, کہ مجھے پہلے نہیں سمجھ آتا کہ اگر آدمی ایک سزا یافتہ ہے, میں جاننا چاہتا ہوں یہ سزا یافتہ کسی کورٹ سے ہے اور وہ مجھے نہیں پتا ججمنٹ میرے خیال سے سسپینڈ نہیں ہوئی جہاں تک میرے علم میں ہے, شاید میں غلط ہوں لیکن یہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کو صرف ایک بانڈ پہ 50 روپے کے پیپر پہ سنا, ان کو جانے کی اجازت دی گئی تھی اور ایک ٹائم دیا تھا, اور اس کورٹ نے ان کو جو اس وقت میں نہیں آئے تو ابسکانڈر بھی ڈکلیئر کر دیا گیا. تو یہ پروٹیکٹیو بیل جو ون ہوتی ہے انڈر ٹرائل ہوتا ہے, جیسے کوئی آدمی ہے اس کے کوئی کیس چل رہا ہے وہ باہر ہے, وہ کہتا ہے کہ جی مجھے پروٹیکٹیو بیل دے دو, ہائی کورٹ میں اپلیکیشن کرتا ہے کہ میں ایئرپورٹ سے کم کورٹ تک پہنچ سکوں, اگر میں
جیسے باہر سے آ رہے ہیں، تو عموماً کورٹ پروٹیکٹیو بیل ان کیسوں میں دے دیتی ہے جہاں سزا ہو چکی ہوتی ہے اور وہ ایبسکانڈر بھی ہے. اس میں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کس طرح protective bail نہیں ملتی. مجھے جہاں تک میرے علم میں. اچھا ان سے پوچھ لیتے، یہ اہم نکتہ ہے. دیکھیں نا، جب ان کو کنوکشن ہو گئی انہوں نے اپیل کی اور اپیل پہ ہی کورٹ نے انہیں باہر بھیج دیا، اجازت دے دی. مگر وہ کہہ رہے اشتہاری ہو گئے نا اس کے بعد. انہوں نے ایک فکس ٹائم پہ آنا تھا، وہ نہیں آئے، اور اب اگر وہ ریزن دیں گے کہ میں فلاں وجہ سے نہیں آ سکا اور میں اب کورٹ کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں، تو ابھی تک تو ان کی سزا، کیونکہ اپیل کا فیصلہ ہونا ہے، اپیل کا جب فیصلہ ہوگا یا تو وہ سزا مینٹین رکھی جائے گی یا اس میں ایکویٹ ہو جائیں گے. اور ایکویٹل کے چانسز اس لیے زیادہ ہیں کہ سیم کیس میں مریم نواز صاحبہ کو ایکویٹ کر دیا گیا، کیپٹن صفدر بری ہو چکے ہیں، تو پریسیڈنٹ ہے نا اس کے کیس اندر، وہی ہے، ایویڈنس بھی وہی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کورٹ نے بھی دیکھنا ہے کہ کیس کی پوزیشن کیا ہے، اور پھر اگر یہ باہر گئے تھے تو گورنمنٹ نے اور کورٹ نے اجازت دی تھی. یہی ہوا ہے کہ کچھ لیٹ ہو گیا تو اس میرٹ پہ سے ان کے ڈیسیژن دینا